کہ ہمارے حکمرانوں کی مطلق العنانیت، ہمارے سیاستدانوں کی کرپشن پوری مسلم امہ میں، اسٹیبلشمنٹ کی خود غرضی، ملا کا قرآن بیچنا اور پیر کا مزار بیچنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم ان میں کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، کسی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کیا کردار ادا کیا ہے انہوں نے، کس روش پہ لے کے یہ ہمیں چلے ہیں، ہم ان کا کردار تو دیکھیں۔ میں اکثر اسی نظریے کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ایک تاریخی غلطی کہ جو اسلام سے پہلے عیسیٰ کا مذہب سچا تھا، اخلاقیات کے حوالے سے وہ ایک مستند مذہب تھا، لیکن وہ مذہب جو عیسیٰ نے دیا وہ مذہب نہیں جس کا حلیہ بگاڑ کے سینٹ پال نے پیش کیا۔ میں ان مورل ویلیوز کی بات کر رہا ہوں جو عیسیٰ نے دی ہیں، ان کی نہیں جن کا حلیہ بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ اور جب اسے پیش کیا گیا اور ان تعلیمات کو جب آگے پھیلایا گیا اور بڑھایا گیا، عیسائیت کا جب فروغ ہوا، تو آئنسٹائن نے جب اپنی تحریریں لکھی اور ایک مذہبی ریاست تشکیل دی، چونکہ وہ ایک خود ایکسٹریمسٹ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جو تکون ایک بن چکی ہے ریاست کے اندر، ایک دو کونے ہیں، ایک طرف حکمران بیٹھا ہے، دوسری طرف سرمایہ دار اور جاگیردار بیٹھا ہے۔ کون؟ جو عوام کے جو بنیادی وسائل ہیں، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے اوپر جس نے نقب لگا رکھی ہے، جس نے غصب کیا ہے، ان کا سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرا، اور اس کے دوسرے کونے پہ جو بیٹھا تھا وہ تھا حکمران۔ اس نے کہا کہ اب اس جو یہ ایک لائن ہے، اب اس لائن کو تکون میں بدلا جائے، ٹرائنگل میں بدلا جائے۔ تو اس نے ان دونوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور خود اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہ کلیسا، پوپ، پادری جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے، اس نے اس کا ٹرائنگل بنایا لائن کا، اور جو اس کا تیسرا کونا بنتا تھا اس کے اوپر اس نے پوپ کو بٹھا دیا۔ وہاں سے مذہبی استحصال کی بدترین مثال شروع ہوئی۔ پھر جب انہیں بٹھا دیا، اقتدار جو تھا اس کے اندر جو ڈائریکٹی شکنجے جس نے اپنے نصب کر دیے اور گاڑ دیے، وہ تھے ان کے انتہا پسند مذہبی مفکرین، جنہیں وہاں پہ بٹھا دیا گیا۔ وہاں سے ان تینوں نے، جس کے اندر حکومت کے تمام ادارے آ جاتے تھے، بذات خود حکمران آ جاتے تھے، اور حکمرانوں کے دست راست میں جاگیردار، سرمایہ دار، فیوڈلز آ جاتے تھے۔ وہاں سے یہ شروع ہوا کام، اور عیسائیت کا زوال شروع ہوا۔ اگر عیسائیت کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے اسے، تو 1300 عیسوی تک عیسائیت مسلسل زوال پذیر رہی ہے۔ اس کے اندر خونریز جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس کے اندر ازبیلا کے اسٹائل کی آپ مثال لیں، ہسپانیہ سے تعلق رکھتی تھی، 20,000 لوگوں کو مذہبی منافقت کی بنا پہ اس نے زندہ جلا دیا باندھ کے۔ اس طرح کی اور آپ کو بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں پڑھنے میں۔ 1300 عیسوی تک جو عیسائیت ہے وہ زوال پذیر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب مفکرین، جن میں جان وائیکلف تھا، مارٹن لوتھر تھا، مارشل تھا، میکاویلی تھا، دانتے تھا، انہوں نے جب آ کے فکر پیدا کی وہاں پہ کہ کلیسا کو، پوپ کو اقتدار سے الگ کیا
کیا جائے اگر معاشرے کو بیلنس کرنا ہے. کیوں؟ اگر ان کو رکھا بھی جائے تو فقط اس لیے رکھا جائے کہ وہ معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کریں اور اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو اجاگر کریں، جس سے جو معاشرہ ہے وہ بیلنس ہو. کیونکہ معاشرہ بنیادی طور پہ افراد کے اجتماع کا نام ہے، اور جو معاشرے کے اندر خرابی پھیلتی ہے، جو امت مسلمہ کے اندر پھیلی ہے، وہ بھی ایسے پھیلی ہے کہ فرد سے معاشرہ شروع ہوتا ہے. خرابی کیسے شروع ہوتی ہے؟ فرد سے خرابی شروع ہوئی، فرد سے خرابی شروع ہوئی، فرد سے محلے میں، محلے سے بستی میں، بستی سے علاقے میں، علاقے سے شہر میں، اور شہر سے صوبے میں، صوبے سے ملک میں، اور ملک سے اسی طرح وہ بتدریج پوری امت کے اندر وہ خرابی پھیلتی. اب اصلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اصلاح فرد سے شروع ہوتی ہے. اور جب فرد کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ غصب کر لیے جائیں، وہ سلب کر لیے جائیں، تو فرد کے پاس سوائے خرابی پیدا کرنے کے کیا بچتا ہے؟ جب ان مفکرین نے اس فکر کو سامنے کیا اور آگے کیا، اور اس کے اندر دو بڑے اہم پوائنٹس تھے جنہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کے اوپر اور مقننہ جو ان کی تھی اس کے اوپر ان کا ہولڈ تھا، خوف کا اور کلیسا تھا، ان کا تسلط تھا. یہ جو مفکرین آئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس تسلط کو ختم کیا جائے عدلیہ سے اور مقننہ سے. اس تسلط کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا تب تک معاشرہ بیلنس نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے. اب وہی جو ٹرائنگل تھا اس کو مسلمانوں نے وہاں سے اڈاپٹ کیا، وہاں سے اٹھایا، اور جو ہماری اسلامی ریاستیں تھیں ان کے اندر رکھ دیا. جب ان اسلامی ریاستوں کے اندر رکھا، آج سے کچھ عرصہ قبل شاید اس سے کم تعداد تھی، اب 57 اسلامی ممالک ہیں. ان تمام 57 اسلامی ممالک کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہی ٹرائنگل نظر آئے گا کہ ایک کونے کے اوپر حکمران بیٹھا ہے، دوسرے کونے کے اوپر فیوڈل بیٹھا ہے، اور تیسرے کونے کے اوپر ان دونوں کو مذہبی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور اپنا کھوٹا کھڑا کرنے کے لیے ایک مذہبی مفکر یا اسکالر بیٹھا ہوا. اب چاہیے یہ تھا کہ اگر امت کے اتحاد کی بات آتی ہے، جب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں امت کا اتحاد، امت میں یونٹی، تو اس میں جو بنیادی چیزیں آ جاتی ہیں وہ یہی آ جاتی ہیں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون سی خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں اور جنہیں ہم نے نکالنا ہے، معاشرے کے اندر بھی اور افراد کے اندر بھی. اور اسلام کی جو بنیاد ہے آپ اسے دیکھیں وہ کس چیز پہ قائم ہے. میں نے 5 فگر لیے ہیں، میں انہی کے گرد اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ حکمرانوں کی مطلق العنانیت، سیاستدانوں کی کرپشن، اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی اداروں کی خود غرضی یا مفاد پرستی، ملا کا قرآن بیچنا اور پیر کا دربار بیچنا. شاید باقی کوئی بات کسی کو انوکھی لگے یا نہ لگے، میں اس بات پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی خانقاہی نظام سے ہے، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بھی ایک خانقاہ سے چلی ہے. اس سے پہلے اس کا نظریہ جنرل صاحب نے واضح کیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر اس میں شبیر. لیکن یہ وہ بات ہے جو ہمیں، جس کا اعتراف ہے، جسے ہم قبول کرتے ہیں کہ اسلاف کے پاس تھا، اولیاء کرام نے خدمات دی. انہوں نے اس انقلاب کی بات کی جو مجھ سے پہلے قادری صاحب نے جس کی مثال دی ہے کہ وہ انقلاب خونی انقلاب نہیں ہے، وہ انقلاب تلوار پہ نہیں وارد کیا جاتا، وہ انقلاب زور بازو سے نہیں آتا، بلکہ وہ انقلاب نظر کے کمال سے آتا ہے. روحانی انقلاب اس انقلاب کا نام ہے. خونی انقلاب اور ہو سکتا ہے، خونی انقلاب بہت آئے ہیں، اور اسلام